بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ملک آپ کے ساتھ ایک بار پھر فیض کی عدالت میں, اور آج بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے بہت امپورٹنٹ ٹاپک جس کے حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں. سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہم بات کریں گے کڈنیپنگ کے حوالے سے اور ایبڈکشن کے حوالے سے. 362, 363, 364, 365 PPC یہ کیا ہے, ہم اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے. بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, ضرور آپ سنیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ وسیم رضا نقوی صاحب, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا. سیکشنز کے حوالے سے تو ہم ابھی بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم جانیں گے, کیونکہ کڈنیپنگ اور ایبڈکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, پہلے تو ہم ان دونوں کا ڈفرنس جانیں گے اور پھر ہم آگے بات کو لے کر چلتے ہیں. جی تھینک یو نازیہ. اس میں بہت چھوٹا سا ڈفرینس ہے. جس طرح سے ہم ڈکیتی اور چوری میں ایک چھوٹا سا, حالانکہ واردات ایک ہی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس میں سیکشنز الگ ہوتی ہیں, اسی طرح سے کڈنیپنگ اور ایبڈکشن میں. کڈنیپنگ جو لڑکی کی ایج ہے وہ 14 سے کم ہو اور لڑکے کی 16 سے کم ہو, اگر یہ مائنر کڈنیپ ہو جاتے ہیں ود آؤٹ کنسنٹ آف گارڈین, کہ کسی گارڈین کی پرمیشن کے بغیر, تو یہ کڈنیپنگ میں آئے گا. اوکے ٹھیک ہے. اگر اس سے اوپر یا اگر ہم ایبڈکشن میں لیں کہ کوئی بڑا اغوا ہو گیا, اغوا برائے تاوان کا, یا ان کی رضامندی کے بغیر فورسبلی زور زبردستی اگر کسی کو اٹھا لیا جائے, تو وہ 362 میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کڈنیپنگ میں جس طرح بتایا کہ 14 سال سے کم عمر کی لڑکی اور 16 سال سے کم عمر کا لڑکا ہوگا, تو یہ بھی تو اغوا برائے تاوان کے اس میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے اغوا, ایک ہے سمپل اغوا, ایک ہے کسی لڑکی کو اغوا کر لینا شادی کی نیت سے, ایک سمپل اغوا کر لینا, ایک ہوتا ہے اغوا کرنا ایکسٹورشن کے لیے. اس کے لیے ہم اگر ایکسٹورشن کی بات کریں تو 365A امپلیمنٹ ہوتا ہے, سیکشن PPC. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ نے اغوا کیا اور اس کے بدلے میں آپ اس سے تاوان مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے, یا پراپرٹی مانگ رہے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ مانگ رہے ہیں, تو وہ سیکشن الگ لگتی ہے. اگر کسی لڑکی کو اغوا کر لیا, مین چیز جو سیکشنز امپلیمنٹ ہوتی ہے وہ انٹینشن پہ ہوتی ہے, کہ آپ کی نیت کیا ہے اغوا کرنے کی. جو نیت آپ کی پتہ چلے گی تو اس حساب سے ہم سیکشنز, یہ ہم اٹیمپٹ کے اوپر پتہ کریں گے. اچھا, سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں, جس طرح اگر کسی نے اغوا کیا فیملی میں, جس طرح دو میاں بیوی کے درمیان اگر جو ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو جو ہے, جس طرح والد جو ہے بچوں کو اغوا کرائے یا ماں جو ہے وہ بچوں کو اغوا کرائے. دیکھیں, یہاں پہ سب سے پہلے انٹینشن آئے گی. اگر تو وہ ملنے کی غرض سے ہے تو وہ ایک لافل گارڈین اغوا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ یا ماں ہو یا باپ ہو. اگر وہ کسی اور سے اغوا کرواتا ہے, ٹھیک ہے, ود آؤٹ کنسنٹ آف گارڈین, تو یہ اغوا میں آئے گا, ورنہ وہ اغوا میں نہیں. اگر وہ خود ملتا ہے اور کسی اس کے پیچھے پرپز نہیں ہے, انٹینشن نہیں ہے. فار ایگزامپل, اگر شوہر بیوی اسکول سے بچی اٹھا لیتا ہے, بچی ہے بیوی کے پاس اور وہ اسکول سے کڈنیپ کر لیتا ہے یا اٹھا لیتا ہے, تو اس کے بدلے میں وہ اس سے پیسے مانگتا ہے, ایکسٹورشن مانگتا ہے یا کوئی چیز ایسی مانگتا ہے, تو وہ تو اغوا میں آئے گا کیونکہ اس کے پیچھے انٹینٹ ہے. لیکن اگر وہ صرف والد ہونے کی وجہ سے اٹھاتا ہے اور اس سے ملنے کے لیے اٹھاتا ہے, تو یہ نہیں ہوگا, پھر نہیں ہوگا. اوکے, صحیح ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر فیملی میں جس طرح کوئی لڑکا یا لڑکی ہے, وہ کہیں شادی کرنے والے ہیں یا ان کے کوئی جائیداد کا معاملہ ہے اور اس کو چھپانے کے غرض سے اغوا کیا جائے, تو دیکھیں اس میں ہے کہ اگر تو وہ سیکشنز امپلیمنٹ کریں گی. اگر تو ایک لڑکی ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی کسی لڑکے سے اور وہ لڑکا اسے اغوا کر لیتا ہے, تو اس پہ الگ سیکشن لگے گی. 366B 65B ہے. اس میں سزا کیا ہوگی؟ اس میں مور دین, دیکھیں کرمنل جو پروسیجر ہے اس میں منیمم سزا ہوتی ہے, میکسیمم آپ جتنی مرضی دے سکتے ہیں. اس میں مور دین 7 ایئرز آپ کو دینی پڑتی ہے. اور اگر اس میں ایسی بھی کڈنیپنگ ہے یا ایبڈکشن ہے, اگر اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے, اگر آپ نے کسی کو مارنے کے لیے اغوا کیا ہے اور آپ اس سے پہلے بچا لیا گیا, تو اس میں تو مرڈر کی سزا ہے, سزائے موت ہے. لیکن اس میں مور دین 7 ایئرز آپ کو سزا ملتی ہے, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سینیریو پہ, ایویڈنس پہ, کہ جج کو کتنا لگتا ہے اسے کتنا سزا ملنی چاہیے. تو مور دین 25 ایئرز بھی ہو سکتی ہے, 20 ایئرز بھی, وہ جج کی ثوابدید ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح ہی اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو کسی نے اگر اغوا برائے تاوان اگر لیا ہے, مطلب کسی کو اغوا کر لیا, اس کے لیے کیا سزا ہوگی؟ اس کے لیے بھی یہی ہے, مور دین 7 ایئرز آپ کو سزا ہوگی. اگر اس کے پیچھے نیت پیسے لینے کی ہے یا وہ ہے, تو 362 کے تحت ہم لوگ کرتے ہیں, اور اس میں مور دین 7 ایئرز سزا ہے.
اچھا ایک اغوا وہ بھی ہوتا ہے نا جس طرح اغوا کر کے، جس طرح چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے اور ان سے پھر جو ہے کام کروایا جاتا ہے یا ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے یا انہیں جو ہے باہر کے ملک بھیج دیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں اگر اغوا پاکستان میں ہوا تو اس پہ پاکستان کے لا امپلیمنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے کنسرن کیا ہے؟ اگر تو اس کی غلامی کے لیے، نوکری کے لیے یا کسی بھی جگہ کے ملازمت کے لیے اسے کیا جاتا ہے تو اس پہ بھی یہی آتی ہے 365 سیکشن جو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ وہ کسی اور سے سلیوری وغیرہ کے پرپس سے یوز ہو رہا ہو. اوکے صحیح ہے. اچھا تو یہ ہے کہ یہ جس طرح اگر کیس جو ہے جس طرح پاکستان سے کوئی لے کر جائے باہر کے ملک، تو پھر یہ کیس پاکستان میں ہی چلے گا یا باہر کے ملک چلے گا؟ مطلب پاکستان سے کوئی جو ہے ٹرانسفر کر کے باہر کے ملک لے جائیں؟ سوائے ایمبیسیڈرز کے اور کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ویسے قانون کی ایک نوعیت ہے کہ جہاں جرم ہوتا ہے اسی جورسڈکشن میں ایف آئی آر کرتی ہے، کیس چلتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے، جہاں پہ ڈیسیزڈ کی ڈیتھ ہوگی اسی جورسڈکشن میں کیس چلے گا. سوائے سفارت کار کے، جیسے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ اٹلی میں ایک بھارت میں اٹلی کے سفیروں سے کچھ انلیگل کام ہو گیا، بھارت نے اسے کڈنیپ کر لیا، بولا ہم آپ کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں گے یا کیس چلائیں گے. تو اٹیلین گورنمنٹ نے کہا نہیں، یہ ہمارے بندے ہیں، اگرچہ آپ کی سرزمین پہ یہ کام ہوا لیکن یہ بندے ہمارے ہیں، ایمبیسیڈر ہیں، تو ہم آپ کو کیس نہیں چلانا دیں. سوائے ایمبیسیڈر کے جہاں کرائم ہوگا اس علاقے میں کرائم، اس علاقے میں کرائم ہوگا. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا اسی حوالے سے کہ یہ تو اغوا کی نوعیت یہ ہو گئی، باقی جو ہے کوئی اپنے جس طرح گواہوں کے حوالے سے بھی کوئی اغوا ہوتے ہیں کہ کوئی گواہ ہے وہ اغوا ہو جائے تو تب بھی انٹینشن اس کی دیکھی جائے گی. اب میں ایک سمپل میرے پاس ایک کیس تھا جس میں لڑکے کو 25 سال سزا لگی اغوا کے. اس میں یہ تھا لڑکا لڑکی کا افیئر تھا، اس نے لڑکی کو سم لے کے دی تھی کہ میں یوز کرنے کے لیے. وہ لڑکی ایکسٹورشن میں ملوث تھی، ایبڈکشن میں ملوث تھی، کڈنیپنگ میں. وہ جب چھاپا پڑا اور وہ جو تمام ڈیلز ہوتی تھی وہ اس لڑکی کے نمبر سے ہوتی تھی جو کہ اس لڑکے نے اپنے نمبر پہ سم خرید کے دی. جب وہ لڑکی پکڑی گئی، وہ سم ٹریس ہوئی تو وہ لڑکا بھی انوالو ہوا، حالانکہ وہ تھا نہیں. اب وہ 25 سال اسے سزا ہو چکی ہے، اسے بھی سزا. تو دس از سو امپورٹنٹ. اچھا ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ اگر گروہ انوالو ہو جائیں اور ان میں کس طرح سے کون کون جو ہے انوالومنٹ کے صورت میں ان کو سزا بھی ملے گی. لیکن جائیں گے ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد واپس ملیں گے اور اسی سوال سے ہم کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں فیض کی عدالت میں اور بات ہو رہی ہے اغوا کے حوالے سے، کڈنیپنگ، ایبڈکشن، ان کے حوالے سے. اور آج جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ہم ریز کر رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بریک سے پہلے ہم نے ریز کیا تھا اسپیشلی اس حوالے سے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اغوا کرتا ہے اور اس اغوا میں کسی اور نام کی سم یوز کی جائے یا کسی اور کی گاڑی استعمال کی جائے کسی اور نام کی، تو اس جس کے نام پر وہ ہوگی گاڑی یا جس کے نام پر وہ بائک ہے یا جس کے نام پر وہ ویریکل ہے، وہ بھی شخص انوالو ہو جائے گا. کیا اس کو بھی سزا ملے گی؟ ہم نے جیسے پہلے شو میں اس سے پہلے بات کی تھی، بریک سے پہلے، جی کہ یہاں پہ ایک پہلا جو آپ کا شو تھا کہ غیر قانونی اگر گاڑیاں گاڑیاں جی اس کے حوالے سے وہ سیم چیز ہے. میں نے اسی لیے زور دیا تھا کہ جب آپ گاڑی خریدیں یا کوئی بھی چیز خریدیں اسے نام پہ ٹرانسفر کروائیں یا کسی کو بیچیں تو ایک سیل ایگریمنٹ کے تحت اس کے نام پہ ٹرانسفر ضرور کروائیں. کیونکہ یہ جو میں نے بریک سے پہلے مثال دی کہ سم یوز ہوئی اور لوکیشن ٹریس ہوئی، وہ لڑکا وہاں ملاقات کرتا تھا لڑکی سے، وہ نام سم اس کے لڑکے کے نام پہ تھی تو وہ اس وجہ سے پھنس گیا. اگر سیم سچویشن گاڑی میں آتی ہے، آپ گاڑی کسی کو بیچ دیتے ہیں اور وہ ٹرانسفر نہیں کرواتا، کل کو کوئی اس پہ ڈکیتی ہوتی ہے، کوئی بھی واردات ہوتی ہے، وہ آپ کے نام پہ ایکسائز شو کرے گا. جب آپ کے نام پہ شو کرے گا آپ گرفتار تو ہو جائیں گے، انوالو ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھتے جائیں، آپ کیس چلائیں، ٹرائل چلے اور کب آپ باہر آتے ہیں، کیس سالو ہو، کب کیا آپ کے پاس ثبوت بھی اس وقت موجود ہوں نہیں ہو، مطلب ایک آپ کے اوپر ایک وہ پر جب پریشر آ جاتا ہے. کرمنل ریکارڈ آ گیا آپ کا، اگر آپ اریسٹ ہو گئے تو اس کے کوئی چانسز نہیں ہوتے ہیں. اچھا ایک اور چیز اس میں یہ آتی ہے کہ گروہ انوالو جو ہوتے ہیں، لائک ایک بندہ جو ہے وہ پورا پلانر ہے
اس کے ساتھ ایک بندہ وہ ہے جو کڈنیپنگ کر رہا ہے, تو ان دونوں کو کیا سزا ہوگی یا سیم ہوگی؟ سیم سزا ہوگی. ماسٹر مائنڈ جو ہوگا وہ بھی اور جو کرے گا وہ بھی. اور سزا کیا ہوگی اس کی؟ more than 7 years ہے. اگر اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے اٹیمپٹ سے کرتا ہے تو وہ سزائے موت ہے, لیکن اگر ایکسٹورشن ہے یا کوئی اور وجوہات ہے, شادی کی غرض سے کسی لڑکی کو اغوا کر لیا یا بچے کو اغوا کر لیا کوئی بات منوانے کے لیے, تو وہ more than 7 years ہے جو سیشن ٹرائل ہمارے. اچھا بیلیبل ہے یہ ان میں سے؟ کوئی بھی نان بیلیبل, کوئی کڈنیپنگ بھی جو ہے وہ نہیں ہے بیلیبل میں, جہاں پر بھی اغوا کی بات آئے گی وہ بیلیبل نہیں ہوگی. بیلیبل نہیں ہے. اچھا کوئی اگر کسی کو کوئی ملوث کرتا ہے اغوا میں, لائک کوئی انوالو نہیں ہے اور اس کو جو ہے ملوث کیا جاتا ہے زبردستی, تو اس کے لیے پھر کیا قانون ہے, کس طرح سے وہ اپنی چھوٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کو ٹرائل فیس کرنا ہے. فرسٹ آف آل آپ نے ٹرائل فیس کیا, بے گناہ ہوئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ پہ جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی گئی یا مجھ, تو قانون آپ کو سیم ریمیڈی دیتا ہے کہ آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں, اس کے خلاف کٹوائیں جس نے آپ کے اوپر شکایت کی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز یہ بھی کہ یہ کس طرح سے معلوم کیا جا سکتا ہے, پورا اس کیس کو کیسے لے کر جایا جا سکتا ہے کہ کسی شخص نے جو ہے اغوا کیا ہے؟ دیکھیں وہ ایویڈنس آپ کی, آج کل تو اتنے زمانہ ماڈریٹ ہو گیا ہے کہ آپ کے موبائل ٹریس, لوکیشن ٹریس, پروسیجر پورا بتا دیں. پورا پروسیجر, آپ جہاں پہ واردات ہوئی ہوگی سب سے پہلے آپ کا سی ڈی آر نکالا جائے گا, آپ نے کس کس کو کال کیا, آپ کی لوکیشن کہاں کی آئی, آپ لاسٹ 3 days یا 7 days تک کہاں کس کس ٹاور سے کس کس ایریا میں کنیکٹ رہے, اور تمام آپ کا موبائل ریکارڈ سامنے آ جائے گا. اس سے بہت ایزیلی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ آپ فرد کہاں تھا اور کس کس سے لوگوں کو کنیکٹ کیا اس نے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے فردر کیس اگر وہ جو پولیس کے ذریعے پہلے تو یہ سارا ہوگا نا. دیکھیں اگر وہ ملوث ہوتا ہے, ایف آئی آر کٹ گئی تو پولیس کے پاس 14 دن کا جوڈیشل ریمانڈ مل سکتا ہے پولیس کسٹڈی میں, اس سے زیادہ نہیں دے سکتا, آلدو کہ بہت انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ ہوئی, اس کے بعد اسے جیل کسٹڈی کر دیا جاتا. 14 دن کے اندر اندر جو ریمانڈ ہے انویسٹیگیشن, وہ پولیس آئی او انویسٹیگیشن آفیسر کو کمپلیٹ کر کے جیل میں عدالت میں جمع کروانی ہے, جس پہ ٹرائل چلے گا. اچھا کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس طرح میں نے یہ بھی بات کی کہ بچوں کو جو اغوا کر کے دوسرے ممالک میں بھیجا جاتا تھا, جس پہ آپ کو پتا ہے کہ انصار بنی صاحب نے جو ہے وہ واپس ان کو لے کر آئے تھے. اس صورت میں پھر کیا کیا جاتا ہے, پھر اس صورت میں کیسے کیس کو چلایا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ ہیومن ٹریفکنگ میں آ جاتا ہے کہ کس طرح سے انسانی اسمگلنگ کی جا رہی ہے. اس پہ ہیومن رائٹس اور یو این کے چارٹرز. یہ اغوا میں نہیں آئے گا کیا؟ اغوا میں پاکستان میں ہوتا آئے گا, لیکن اس کا الگ سے قانون موجود ہے ہیومن ٹریفکنگ کا, کہ جس طرح پھر وہ علیحدہ سے قانون اگلے قانون کی طرف پھر وہ آ جائے گا. اوکے. اور جو اس سے پہلے جو لوگ یہاں پر ہوں گے جنہوں نے یہ ٹریفکنگ میں حصہ لیا ہوگا, جو اغوا میں حصہ لیا ہوگا, ان کو پھر علیحدہ سے ان کو دیکھیں قانون اتنا خطرناک ہے کہ اگر کوئی شخص اریسٹ ہے اور وہ کسی اور کا نام لے دے, مجھے چاہے وہ بے گناہ ہو چاہے کچھ ہو, کہ مجھے اس شخص نے کہا تھا, وہ بھی اریسٹ ہو جائے گا. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں انویسٹیگیشن میں کوئی شخص پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں بندے نے کہا تھا مارنے کو اس کو, تو وہ اس سے بھی اٹھا کے سیم سیکشنز اس پہ امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ بڑا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں تک کہ آپ جو دوست بنا رہے ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس میں بھی احتیاط کرنے کی آپ کو بڑا ضرورت ہے. کہ ٹیکنالوجی کا بہت احتیاط سے استعمال ضروری ہے. کسی کو آپ آج کل تو کئی کیسز ایسے آئے ہیں کہ یار مجھے کال کرنے کے لیے دیجیے گا, آپ کال کرتے ہیں, آپ کا نمبر کس کو, کوئی ان نون پرسن ہے, وہ کسی اور کو کال کر رہا ہے, نہیں پتا کیا ہو رہی ہے, لیکن وہ مس یوز بھی ہو سکتا ہے. تو اپنا موبائل دیتے ہوئے اپنا پاسورڈ, کسی کو موبائل بھی نہ دیں اپنا ان نون پرسن کو کال کرنے کی بالکل اجازت نہیں. نون کو بھی نہ دینا, وہ تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تھے آپس میں جس کے ساتھ وہ ایک مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا. ہمیں نون کو بھی جو ہے اپنا موبائل استعمال کرنے کی, دیٹس اے ویری پرسنل تھنگ. کوئی میسج کر سکتا ہے, کوئی کچھ بھی واٹس ایپ کر سکتا ہے. So you have to be very 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 careful in this. کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ وہ اپنی احتیاط کریں سب چیزوں کے حوالے سے؟ دیکھیں قانون کو فالو کریں, کوئی بھی چیز ہو اس کو لازمی پڑھیں, اور جو اس ٹیکنالوجی کا دور ہے کسی پہ اندھا یقین نہ کریں, کیونکہ ایک بار اگر آپ پھنس گئے تو آپ کا کرمنل ریکارڈ آ گیا تو آپ کے لیے ساری زندگی کے لیے شاید وہ دھبا نہ اتر سکے.
تھینک یو سو مچ، آپ کا Thank بہت you. بہت شکریہ. اور ناظرین آج کا دیکھیں بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا، آپ کے اپنے حوالے سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آپ ہمارے شو کو ضرور شیئر کریں، یوٹیوب پر آپ اسے سبسکرائب کریں، فالو کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، اور ساتھ میں فیض کی عدالت کو آپ فالو کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جوش وہ بھی آئے، آپ اسے لوگوں تک ضرور پہنچائیں. یہ آپ کا ایک طرح کا یہ ہوگا کہ اویئرنیس جو آپ کو مل رہی ہے وہ اویئرنیس آپ اپنے پاکستانیوں کو بھی دے رہے ہیں تاکہ ہمارا پاکستان مضبوط پاکستان بنے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. نازیہ ملک کو ٹیم کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.